بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا کوئی گواہ نہ ہو سوائے اللہ پاک کے۔ لوگوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو درخت کے پتے کی طرح سمجھو، جو رہ گیا پھل دے گا، جو گر گیا کبھی نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکمرانی کرے، نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا کہ وہ اس کے دل کے قریب ہو۔ ہم نے طوائف کے علاوہ کسی عورت کو خود مختار نہیں دیکھا، اس لیے ہمیں ہر خود مختار عورت طوائف لگتی ہے۔ رشتے مفت میں نہیں ملتے، مفت میں تو ہوا بھی نہیں ملتی۔ ایک سانس بھی تب آتا ہے جب ایک سانس چھوڑا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ عورت ایک ہی مرد سے بہت سی امیدیں رکھتی ہے اور مرد بہت سی عورتوں سے ایک ہی امید رکھتا ہے۔ عورت کے پھٹے کپڑوں میں ہمارا معاشرہ اس کی غربت نہیں جسم دیکھتا ہے۔ زندگی کے اخبار میں سب سے خوبصورت صفحہ بچوں کا صفحہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ منفرد کردار رکھو، جیسے کہ نمک، جس کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی مگر اس کی غیر موجودگی تمام چیزوں کو بے ذائقہ بنا دیتی ہے۔ 100 بات کی ایک بات، نامحرم کبھی مخلص نہیں ہوتا، اور جو مخلص ہو وہ نامحرم رہنے نہیں دیتا، محرم بناتا ہے ہر حال میں، ہر قیمت پر۔ اسلام میں 2 روٹی اور 2 کپڑے دینے پر مرد کو عورت پر حاکم قرار نہیں دیا گیا۔ یہ 2 روٹی اور 2 جوڑے وہ اپنے باپ کے گھر زیادہ عزت اور مان سے لیتی تھی۔ اسلام نے مرد کو نان نفقے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور حرمت کی بھی ذمہ داری دی ہے، جس میں سے یہ دونوں چیزیں عموماً نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ اور پھر جب انسان اللہ پاک کے دائروں کو توڑ کر خاک کے پتلے کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ پاک اسے تھکا دیتا ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے تو سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ محبت ہمیشہ بے چینی اور بے قراری لاتی ہے، اور آپ اطمینان اور سکون سے ہمیشہ محروم رہیں گے، جو ایک بے لوث محبت کا خلاصہ ہے۔ عورت کے پاس یہ ہنر ہے کہ وہ مرد کو کئی طرح کی موت دے سکتی ہے۔ مرد کو بے قرار کر دیتی ہے من پسند عورت کی لاپرواہی، مرد کو بے حد بے قرار کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاسین نام نہ رکھا جائے، کیونکہ یہ نام میرے لیے خاص کیا گیا ہے۔ میں نے الحمد سے والناس تک تجھ کو رحمت کے سوا کچھ نہ پایا۔ حج مہنگا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، نماز تو مفت ہے، وہ پڑھ لیں۔ اچھی تربیت انسان کو گھر والوں سے ملتی ہے، اونچے اسکول تو صرف تعلیم دیتے ہیں۔ پہلی ناکامی سے مت گھبراؤ، کیونکہ یہی تمہارے عروج کی پہلی سیڑھی ہے۔ محبت کی پہچان مقدر سے نہیں معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو نہ سمجھ سکے تو اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، عورت سے محبت اور ان کا احترام انبیاء کے اخلاق میں سے ہے۔ جو مرد اپنی بیوی کو زیادہ عزیز رکھتا ہے اس کا ایمان بلند ہوتا ہے۔ فرمایا، مومن کے ایمان میں اضافہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی بیوی سے محبت نہ کرے، اور جس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے زیادہ محبت ہو اس کا ایمان اتنا ہی کامل ہو جاتا ہے۔ عورت کے پاس یہ ہنر ہے کہ وہ مرد کو کئی طرح کی موت دے سکتی ہے۔ مرد کی محبت عورت کو کبھی بھی مکمل سایہ نہیں دیتی، اس کے رویوں کی دھوپ کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی رہتی ہے۔
کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ اپنی بہن چھپاؤ اور دوسروں کی بہن واؤ، اے ابن آدم ڈوب کے مر جاؤ۔ مرد عورت کا شکار کرنے کے لیے بڑی ہوشیاری سے اس کی پسند کا چولا پہنتا ہے، اور جب عورت کو حاصل کر لیتا ہے تو اپنے اصلی رنگ ڈھنگ میں آ جاتا ہے۔ عورت سمجھتی ہے کہ مرد بدل گیا ہے، جبکہ وہ بدلتا نہیں ہے، اپنے اصل میں ہی واپس آتا ہے۔ محبت سوال نہیں کرتی، ہمیشہ جواب مانگے گی، اور کبھی آپ سے یہ بھی نہیں کہے گی کہ صرف میرے ہو کے رہو، مگر کسی اور کا ہونے نہیں دے گی۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گناہ گار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا رہتا ہے۔ عورت جھوٹی محبت نہیں کرتی کیونکہ اسے جسم کی ہوس نہیں ہوتی ہے۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، محبت میں بہک جانا گناہ ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت میں سب جائز ہے، غلط کہتے ہیں، محبت میں وہ جائز ہے جس میں پاکیزگی ہو۔ جب کوئی مرد تم سے نکاح نہیں کر سکتا تو اسے کوئی حق نہیں کہ وہ تم سے محبت کرے۔ اچھی بات کا اثر سب پر برابر نہیں ہوتا، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو کھیت صرف ان زمینوں پر ہی اگتا ہے جہاں لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے، باقی جگہ جنگل جھاڑیاں ہی اگتی ہیں۔ کسی کو چاہو تو اس نیت سے چاہو کہ وہ بھلے ملے یا نہ ملے، پر اسے جب بھی محبت ملے تو تم یاد آؤ۔